الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فوسوس پس وسوسہ ڈالا اس شیطان نے لہما ان دونوں کو، وسوسہ ڈالا شیطان نے ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، لیبدیا تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کا، ما وری عنہما جو چھپی ہوئی تھی ان دونوں کی، من سوآتہما شرم گاہیں ان کی، وقالا اور کہا شیطان نے، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ اس درخت سے، الا سوائے اس کے، ان تکونا ملکین یہ کہ ہو جاؤ تم دونوں فرشتے، او تکونا یا ہو جاؤ تم دونوں، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ وقاسمہما اور قسمیں کھائیں اس نے ان دونوں کے سامنے، انی لکما بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ بڑا خیر خواہ ہوں۔ دو تین باتیں ہم ذکر کریں گے۔ پہلی بات، جب شیطان جنت سے نکل گیا تھا تو پھر یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کہاں ہے؟ سن رہے ہو؟ دیکھیں، میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دیے رکھے، میں قرآن کریم کی روح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگرچہ مگرچہ فلاں 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 مجھے بہت آتے ہیں، کتابیں بھری ہیں، سیدھی سی صاف ستھری تفسیر وہ آپ سمجھے۔ اللہ نے شیطان کو نکال دیا، نکل جانے کے بعد یہ جو کہہ رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، نکل گیا تو یہ ادھر تھا کیسے؟ نکل گیا نا، اللہ نے کہا جا نکل جا۔ جواب، ہمارے اساتذہ و شیوخ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، بڑی ستھری بات بولی۔ ایک آدمی، ایک جوان سکول میں پڑھتا تھا اور کسی غلطی کی وجہ سے نام خارج کر دیا گیا،
سن رہے ہو؟ کسی غلطی کی وجہ سے نام خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ہفتہ 10 دن ہوئے، آتا ہے کبھی ادھر بیٹھا، کبھی ادھر بیٹھا، کبھی ادھر بیٹھا، اسے منہ کوئی نہیں لگاتا، غلطی کی وجہ سے نکلا، اسے منہ کوئی نہیں لگاتا، بس ادھر 2 گپیں لگائیں، دوستوں نے رخ موڑا، ادھر جا کے بیٹھا، پھر ادھر جا کے بیٹھا، پھر ادھر جا کے بیٹھا، یعنی نکال دینے کا مطلب اس کا جو وقار بنا ہوا تھا، جو احترام بنا ہوا تھا، جو عزت بنی ہوئی تھی، کہ اسے ایک سربراہی اور سرداری ملی ہوئی تھی، وہ خاک میں مل گئی۔ اب منہ اٹھائے کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، سمجھے جی؟ یہ جو اس کی حضرت آدم و اماں حوا سے گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کی یہی صورت ہے۔ نکل گیا تھا، لیکن جیسے اب جنات پہ پابندی ہے نا کہ آسمانوں کی طرف بھی نہیں جا سکتے، یہ چونکہ ابتدا تھی، ایسا تھا نہیں، اس لیے منہ اٹھائے کبھی ادھر پھرتا، کبھی ادھر پھرتا، اس کو وہاں پر کوئی منہ لگانے والا نہیں تھا۔ لہذا وہ تمام تر تفاسیر جنہوں نے یہ کہا کہ جی شیطان نکل گیا تھا اور آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے اس نے سانپ کی منت کی، پھر یہ سانپ کے منہ میں بیٹھا، سانپ اسے جنت میں لے گیا، اللہ نے سانپ کو بطور سزا، اس کے پہلے پاؤں ہوتے تھے، اللہ نے اس کے پاؤں چھین لیے، اور شیطان کو، یہ سانپ کو یہ سزا دی کہ میں نے نکالا تھا، تو لے کے کیوں گیا؟ ہماری عرض ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، ورقے سیاہ کر دیے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ سانپ کا جنت میں کیا کام ہے؟ سانپ جنت کی شے نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کی شے ہے۔ دوسری بات، یہ شیطان سانپ کے منہ میں چلا گیا، وہ رب رحمان جو کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بعد میں اسے سزا دینا پڑی سانپ کو کہ تو لے کے کیوں گیا تھا؟ جب وہ جا رہا تھا تو رب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے منہ میں شیطان بیٹھا ہو، سمجھے؟ لہٰذا یہ تمام تر روایات غلط اور بےہودہ قسم کی ہیں، جنہیں اسلام میں داخل کر کے حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر یہ آپ مراد نہ لیں کہ وہاں پہ تھا، منہ اٹھا کے چلتا پھرتا تھا، آپ یہ نہ مراد لیں، تو پھر بھی قرآن نے کہا وسوسہ، شیطان نے کیا ڈالا؟ بولنے کیا ڈالا؟ بس بات ختم۔ اب نہیں ڈالتا تو ڈالا۔ جب ہم نے وسوسے کو سمجھ لیا نا، پھر اسے سانپ کے منہ میں بٹھا کے جنت میں پہنچانے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ وسوسہ ڈالا اس نے، پہلی بات یہ طے ہو گئی۔ دوسری بات، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ ترجمہ پھر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ نے جو جنتی لباس دے رکھا تھا، سنیں، مظہری نے نقل کیا ہے تفسیر میں
کہ ان دونوں میں سے جنت میں کسی نے اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھا تھا اور ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے جسم کو بھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے جی. لہذا علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ تنے تنہا بندہ تنے تنہا ہو تو بغیر کسی ضرورت کے اسے بے لباس نہیں ہونا چاہیے. تنے تنہا ہو تب بھی اسے پہننے کے لیے لباس ایسا رکھنا چاہیے جس سے کم از کم اس کا ستر ڈھانپا جائے. ٹھیک ہے جی. اور یہ گھٹنوں سے اوپر تک یہ لباس پہن کے لوگوں کے عام شہروں بازاروں میں اور یہ جدت کا رونا رونے والے پھرتے رہتے ہیں نا، ان سے بڑا گدھا بھی اس جہان میں کوئی نہیں. تنے تنہا بھی اپنے جسم کو دیکھنا بغیر عذر و ضرورت کے منع، اور عورت کے لیے شوہر کے سامنے بغیر ضرورت کے بے ستر ہونا، یہ بھی عمدگی اور اچھائی کے خلاف ہے. اس آیت سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا، بلکہ ایک ہی وجہ ہے، اگر آپ یہ درخت کھا لیتے تو آپ فرشتے بن جاتے. بول تو لو، اگر یہ درخت آپ کھا لیتے تو آپ فرشتے بن جاتے، یا آپ ہمیشہ کے لیے زندگی آپ کے نصیب میں ہو جاتی. لیکن اب چونکہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کر لیا، اب وہ فرشتہ بننے والا خطرہ ٹل گیا ہے، اب کھا لے خیر ہے. سمجھے؟ سنیں خضر صاحب، سنیں مجھے. خطرہ تھا اگر آپ پہلے کھا لیتے آپ فرشتوں میں شامل ہو جاتے، اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب کھا سکتے ہو. ایک طریقہ ہے نا مائل کرنے کا. قرآن کا ایک اور مقام ہے، کہنے لگا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جسے کھا لینے کے بعد بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. کون سا ہے جی وہ درخت؟ حضرت نے کہا اس سے تو منع نہیں حضرت آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ نے جو منع کیا ہے نا وہ اگلے پلاٹ میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو منع اور نہیں حضرت، اس سے اللہ نے نہیں منع کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سے منع کیا ہے نا وہ آگے ہے، وہ دیکھیں، وہ اس درخت سے. کیونکہ جنت میں کئی درخت ہیں تو آپ بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون سے. اس سے نہیں منع کیا، اس سے منع کیا ہے. مغالطہ ڈالنے لگ گیا ہے، وسوسے ڈالنے لگ گیا ہے. قاسمہما، قسمیں کھا رہا ہے، کہتا ہے میرے جیسا خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے ناسیہ آدم علیہ السلام کو بھول لگ گئی اور آپ نے وہ دانہ کھا لیا. جیسے کھایا
اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وہ لباس لے لیا۔ وہ سطر جو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے خود بھی نہیں دیکھا تھا، ایک دوسرے کا سطر بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب بے لباس ہوئے تو ڈھانپا ہوا سطر شیطان نے وسوسے اور اس درخت کے پیچھے لگوانے کی وجہ سے اتروا دیا، اور انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے آزمائش کا ایک طویل ترین سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیوں کھایا آدم علیہ السلام نے؟ کیوں کھایا؟ جی کھانا تھا، انہوں نے، سن رہے ہو، انہوں نے کھانا تھا۔ اگر جناب آدم نہ کھاتے تو جنت میں اولاد کا سلسلہ تھا نہیں، وہ دو ہی رہتے، نہ دنیا بنتی، نہ آزمائشیں بنتی، نہ گناہ کا وجود ہوتا، نہ معافیاں ہوتی، نہ قتل ہوتا، نہ صلح ہوتی، نہ نکاح ہوتا، نہ اولاد ہوتی، نہ معاملات ہوتے، نہ تجارت ہوتی، نہ گناہ گار ہوتے کہ اللہ کے قہار ہونے کا پتہ چلتا، اور نہ ہی توبہ کرنے والے ہوتے کہ اللہ کے غفار ہونے کا پتہ چلتا۔ کائنات بننی تھی، اللہ کے غفار ہونے کا علم ہونا تھا۔ سمجھیں آپ؟ سجدہ روز اول سے ملائکہ سے کروا کے نا انسان کو یہ احساس دلوا کے بھیجا گیا۔ سنیے گا پھر عجیب بات آ گئی ہے میرے زبان پہ۔ سجدہ ملائکہ سے کروا کے اسے اس احساس کے ساتھ نیچے بھیجا گیا، دیکھنا یہ جنت تیری ہے، ملائکہ نے تیرے سامنے سجدہ کیا، اپنی اہمیت کو پہچان کے رکھنا، اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دینا، اپنے نظام کو خراب نہ ہونے دینا، اپنی قدر و قیمت کو پہچان کے رکھنا۔ کمال ہے پھر دنیا آئی، آزمائشوں میں پڑی، شیطان کی ساتھی بنتی رہی، کچھ رحمان کے بندے بنتے رہے، میرے نبی کے یاروں نے آ کے وہ کارنامہ سر انجام دے دیا اور اس بھولے سبق کو اتنا یاد کیا اور اپنے معبود کو پہچاننے کی اتنی منزلیں طے کی۔ وہ ملائکہ جنہوں نے کل سجدہ کیا تھا، آج وہی ملائکہ میت کو غسل دینے زمین پر اتر پڑے۔ دیکھیں جی ترجمہ ذہن صاحب۔ فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو شیطان نے، لیبدیا لہما تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کا، ما وری عنہما من سوآتہما وہ جو چھپی ہوئی تھی ان دونوں کی شرمگاہیں، وقال اور کہا، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین سوائے یہ کہ ہو جو تم فرشتے یا ہو جو ہمیشہ رہنے والے، اور قسمیں کھائیں اس نے، بے شک میں تم دونوں کا لمن الناصحین البتہ بڑا خیر خواہ ہوں۔